السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، کریم نگر، آپ کی خدمت میں ایک نئی نظم پریت کا گیت حفیظ جالندھری لکھی ہوئی ہے لے کر حاضر ہوں۔ آج کے اس نظم کے اندر یہ تو گیت ہے، تو نظم کسے کہتے ہیں اور گیت کے بارے میں ہم تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حفیظ جالندھری کا تعارف، ان کی پیدائش، ان کی شاعری اور ان کے نظموں اور غزلوں کا مجموعہ اور دوسرے نظموں کے بارے میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حفیظ جالندھری 1900 میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ بہت قلیل عرصے میں حفیظ نے اپنی شاعری کا سکہ ملک میں رواں کر دیا۔ شاہ نامہ اسلام لکھ کر ایک خاص شہرت کے مالک ہو گئے۔ کلام کو قبول عام کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ فردوسی نے محمود غزنوی کے اشارے سے شاہ نامہ لکھ کر ایران کے بادشاہوں کی عظمت کو پھر سے زندہ کرنے کی جو کامیاب کوشش کی تھی وہ سب پر ظاہر ہے۔ حفیظ نے اپنے مذہبی جذبات سے متاثر ہو کر اسلام کی گزشتہ عظمت و خدمات کو اثر نو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں شاعرانہ حیثیت سے بڑی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ بیانیہ شاعری، اور وہ بھی تاریخی اور روایتی واقعات کو نظم کرنا اور خشکی و نثریت سے محفوظ رکھنا آسان نہیں۔ فنکاری کے ساتھ ساتھ ایک خاص آن بان اس کام کے لیے درکار ہے۔ حفیظ قابل ستائش ہیں کہ اس مہم کو بڑی خوبی سے سر کر گئے۔ تمام کلام میں شریعت نمایاں ہیں۔ اسلامی جوش جا بجا زور و فخر کی لہر بھی دوڑا دیتا ہے، جس سے کلام میں ایک عظمت و دلکشی پیدا ہو جاتی ہے، واقعات دلچسپ ہو جاتے ہیں اور بیانات پراثر۔ شاہ نامہ اسلام کے علاوہ ان کی نظموں اور مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں، مثلا نغمہ زار، سوز و ساز، جن میں علاوہ اور خوبیوں کے سب سے نمایاں خوبی کیف و روانی کی ہے، جس کے بہاؤ میں پڑھنے والا خود بہہ جاتا ہے۔ ان خصوصیات کو بااثر بنانے کے لیے بحروں کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے، جن کی خاص خوبی ترنم آفرینی ہے۔ فارسی کی لطافت، ملک کے مقامی اثر نے ان نظموں کو ایک خاص انفرادیت عطا کر دی ہے۔ بے خودی و سرشاری و روانی ان کے کلاموں کے خاص جوہر ہیں، جو دل و دماغ کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ حفیظ کے گیت بھی بڑے مؤثر ہیں، چونکہ وہ بحروں کی دلکشی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسی وجہ سے اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نرم و شیریں الفاظ جو بلندی کی چاشنی لے کر موضوع کو سراپا نغمہ بنا دیتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملہ، شہ سوار کربلا، نغمے ایسی نظمیں ہیں جن کو پڑھ کر حفیظ کی نظم نگاری کی صلاحیت کا قائل ہو جانا پڑتا ہے۔ سیاسی، تاریخی و مذہبی اور تخیلی کارناموں میں سیرت نگاری، صداقت و شعریت کو ایک جگہ اتنا کامیاب بنا دینا ہر شخص کا کام نہیں۔ حفیظ جالندھری کا پورا نام ابوالاسر حفیظ جالندھری ہے۔ ان کی پیدائش 14 جنوری 1900 کو پنجاب کے مشہور قصبے جالندھر میں پیدا ہوئے۔ حفیظ جالندھری نے ابتدائی تعلیم مسجد سے حاصل کی اور 7ویں جماعت تک اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، مگر ان کی سوچ و فکر لامحدود تھی۔ آپ کا گھرانہ مذہبی طبع کا تھا۔ آپ کے والد شمس الدین حافظ تھے۔ حفیظ جالندھری کو کم عمری میں ہی دین سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ حفیظ جالندھری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کا شاہ نامہ اسلام 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ نثر میں بھی آپ کی درجنوں تصانیف ہیں، جن میں نثرانے چونٹی نامہ بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بچوں کے لیے بھی سینکڑوں گیت اور نظمیں لکھی۔ حفیظ جالندھر نے 4 جماعت میں تعلیم کے دوران اپنا پہلا شعر کہا: محمد کی کشتی میں ہوں گا سوار، تو لگ جائے گا میرا بیڑا بھی پار۔ یہ 4 جماعت کے طالب علم کی فکر تھی۔ ان کی تصانیف حفیظ جالندھری کے شعری مجموعوں میں نغمہ بار، تلقا بے شیریں، سوز و ساز، افسانوں کا مجموعہ ہفت پیکر، گیتوں کے مجموعے ہندوستان ہمارا، پھول مالی،
بچوں کی نظمیں، اپنے موضوع پر ایک کتاب چیونٹی نامہ، شاہنامہ اسلام 4 جلدوں میں، بزم نہیں رزم، چراغ سحر، تصویر کشمیر، بہار کے پھول، یہ ان کی تصانیف ہے جو بہت مشہور ہیں۔ نظم کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ نظم اشعار کا ایسا مجموعہ جسے ایک خیال کو تسلسل سے بیان کیا جائے، اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ تنظیم، ترتیب و ضبط کے مفاہیم میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم پورے ادب کو نظم و نثر میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح پوری شاعری کو ہم غزل اور نظم میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ نظم کے محدود تر اور جدید تر معنی ہیں۔ ادب میں جب نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی نثر کے مخالف مفہوم کے ہوتے ہیں، اور اس میں ان ساری اصناف کو شامل کر لیا جاتا ہے جو نثر میں نہیں ہیں، جیسے مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، رباعی، نظم وغیرہ۔ گویا لفظ نظم وسیع تر معنوں میں ساری شاعری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بطور اصطلاح اس لفظ کے معنی کسی خاص عنوان، ترتیب اور تسلسل کے ساتھ شاعری میں اظہار خیال کے ہیں۔ نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور معنوی سطح پر اس میں ارتقا بھی ضروری ہے۔ نظم میں تسلسل اور تاثر بھی ہونا چاہیے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی قید ہے اور نہ موضوعات کی اور نہ اشعار کی۔ چنانچہ اردو شاعری میں مختلف حیتوں اور مختلف موضوعات پر نظمیں کہی گئی، جیسے مقمص، مسدس اور غزل کی حیت میں نظم میں اشعار کی تعداد بھی مختلف رہی ہے۔ نظم کی چار قسمیں مشہور ہیں: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ لیکن پابند نظم میں بحر اور قافیہ وغیرہ تک ترتیب اور پابندی ضروری ہے۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے آزاد اور مکمل ہوتا ہے، جبکہ نظم میں ایک شعر دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ غزل میں موضوعی اعتبار سے کثرت ہوتی ہے، لیکن نظم میں وحدت۔ نظم کے اشعار میں موضوع اور خیال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں۔ یہ وہ صنف سخن ہے جو غزل کے مقابل ہر زمان میں موجود رہی ہے، اور جس کی مثالیں ہمیں محمد قلی قطب شاہ سے لے کر عہد حاضر تک بکثرت ملتی ہیں۔ پابند نظم کے مشہور شعراء میں قلی قطب شاہ، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، اقبال، حالی، چکبس، سرور جہاں آبادی، طلوع چند محروم، جان نثار اختر، اختر الایمان وغیرہ مشہور ہیں۔ جدید نظم کو شعراء میں تصدیق حسین، خالد میرانجی، فیض احمد فیض، مجید امجد، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، اختر الایمان، قاضی سلیم، کمار پاشی، بلراج کومل، عزیز قیسی، وحید اختر، سلیمان اریب اور شاہ سلطنت قابل ذکر ہیں۔ نظم معرہ اور آزاد نظم کے بعد جدید اردو شاعری میں نثری نظم کا بھی تجربہ ہوا ہے، جس میں کسی بحر کی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ صرف آہنگ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نثری نظم ابھی تجرباتی مراحل میں ہیں۔ جس طریقے سے اس میں نظم کی 4 قسمیں بیان کی گئی: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ پابند نظم میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے، بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے۔ نظم معرہ میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن بحر اور وزن دونوں ہوتا ہے۔ آزاد نظم میں بھی بحر اور وزن ہوتا ہے، مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وزن اور بحر ہوتا ہے۔ نثری نظم میں ردیف قافیے کی بھی پابندی نہیں ہوتی، بحر بھی نہیں ہوتا اور وزن بھی نہیں ہوتا اس میں، بلکہ یہ اس میں آہنگ ہوتا ہے، رائمنگ ہوتے ہیں۔ یہ نثری نظم ہے۔ یہ نثری نظم ابھی تجرباتی دور سے گزر رہی ہے، مراحل سے گزر رہی ہے، دیکھنا ہے آگے کہاں تک کامیاب ہوگی۔ اس میں غزل اور نظم کے بارے میں جو باتیں کہی گئی، غزل اور نظم کے بارے میں جو باتیں کہی گئی کہ غزل کے اندر ایک ہی عنوان ہوتا ہے، غزل کے اندر ہر شعر اپنے اندر مختلف مفہوم رکھتے ہیں،
پہلے شعر سے دوسرے شعر کا کوئی ربط نہیں اور تسلسل نہیں، بلکہ نظم کے اندر تسلسل ہوتا ہے، ایک شعر سے دوسرا شعر پیوست رہتا ہے، ایک دوسرے سے تسلسل ہوتا ہے، جبکہ غزل کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک علیحدہ پورا مفہوم رکھتا ہے، پہلے شعر سے دوسرے شعر کا کوئی ربط نہیں ہوتا، لیکن نظم میں ایسا نہیں ہوتا۔ نظم کے اندر آ، آ، ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے پیوست بھی ہوتے ہیں، اور نظم جو ہے ایک خیال جو ہے تخیل کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پریت کا گیت، گیت کی تعریف۔ گیت ایک غنائیہ نظم ہے جو چند بندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ گیت کے ہر بند کے مصرے ایک ہی وزن پر ہوتے ہیں اور باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر بند کے قافیوں کی ترتیب مختلف ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ گیت کا وہ مصرع جو ہر بند میں دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع یا انترا کہتے ہیں۔ یہ مصرع بند کے مصروں کے مساوی ہو سکتا ہے یا چھوٹا بڑا۔ گیت کے ہر بند کو مکھڑا کہتے ہیں۔ گیت گانے کے لیے لکھے جاتے ہیں، اس لیے طویل نہیں ہوتے۔ گیت ایک سر اور ایک لے میں ہوتے ہیں۔ گیت میں ہندی لفظوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر گیت شیعہ ہوتے ہیں۔ گیتوں میں غم کے جذبات بھی پیش ہوتے ہیں۔ اردو میں حفیظ جالندھری، شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی وغیرہ مشہور گیتکار ہیں۔ اردو میں فلموں کے لیے بھی گیت لکھے گئے ہیں جو بہت مقبول اور مشہور ہوئے۔ آج کی نظم ہے پریت کا گیت۔ یہ گیت حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہندوستان کی تہذیب، کلچر اور ہندوستان کی بڑی بڑی عمارتیں اور ہندوستان کی دھرتی اور یہاں کا سماج، یہاں کے لوگوں کی محبت اور اس کو یہاں کے مذہب کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلا اس کا جو مکھڑا ہے، پہلا بند ہے: اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، من مندر میں پریت بسا لے، او مورک او بھولے بھالے، دل کی دنیا کر لے روشن، اپنے گھر میں جوت جگا لے، پریت ہے تیری ریت پرانی، بھول گیا او بھارت والے، بھول گیا او بھارت والے، پریت ہے تیری ریت بسا لے، اپنے من میں۔ تو یہاں شاعر جو ہے محبت کا درس دیتا ہے، دشمنیوں کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ نفرتیں چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہوں، نفرتیں چاہے وہ مال کی بنیاد پر ہوں، امیری اور غریبی کی بنیاد پر ہوں، اور نفرتیں چاہے اونچی ذات اور نیچی ذات کے بارے میں ہوں، یہ کسی بھی چیز میں ہوں، یہ ساری نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور اپنے من میں پریت کو بسا لینا ہے۔ من مندر میں پریت بسا لے، دل کے گھر کے اندر، دل کی مندر کے اندر جس میں پوجا کی جائے وہ کیا ہے؟ وہ محبت کی پوجا کی جائے۔ دل کی دنیا کر لے روشن، محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، ورنہ دل کی دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پریت ہے تیری ریت پرانی، یعنی محبت کا جو درس ہے آج کا نہیں بلکہ بہت پرانی روایت ہے ہندوستان کے۔ یہ وہ کلچر ہے، یہاں موسی بھی ہوتی ہے، خالہ بھی ہوتی ہے، پھوپھی بھی ہوتی ہے، آنٹی بھی ہوتی ہے، سب محلے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تیری ریت پرانی ہے۔ عیدین میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ہولی میں ایک دوسرے کا رنگ ڈالا جاتا ہے، دیوالی میں دیے جلائے جاتے ہیں، سب مل کر سارے تہواروں کو مناتے ہیں۔ یہ پریت ہے، یہ تیری ریت پرانی ہے، بھول گیا او بھارت والے، بھارت والوں تم نے یہ بھول گئے تمہاری اپنی پرانی ریت کو، بھول گیا او بھارت والے، پریت ہے تیری ریت بسا لے، اپنے من میں۔ یہ جو محبت کا درس ہے یہ بہت پرانا ہے اور اپنے باپ داداؤں سے چل کر آیا ہے، اس کو پھر سے زندہ کرنا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے بند کے اندر اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، کرود کپٹ کا اترا ڈیرا، چھایا چاروں کھوٹ اندھیرا، شیخ برہمن دونوں رہزن، ایک سے بڑھ کر ایک لٹیرا، ظاہر داروں کی سنگت میں کوئی نہیں ہے سنگی تیرا، کوئی نہیں ہے سنگی تیرا، من ہے تیرا میت بسا لے، اپنے من میں پریت۔
تو یہاں دوسرے بند کے اندر بھی وہی درس دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کے اندر محبت کو بسا لے۔ کود کپٹ کا اترا ڈیرا، کینا کپٹ جلن حسد دشمنی، اس کا جو ڈیرا ہے، اس کا جو شامیانہ ہے، اس کو اتارے چھایا چاروں فٹ اندھیرا۔ جب سے یہ ڈیرا ڈلا ہے تو سارے طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ شیخ برہمن دونوں رہزن، دونوں کے لیے کہنی ایسے علماء جو نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، ایسے مذہب کے بڑے لوگ جو دونوں میں، دو مذاہب میں یا دوسرے مذاہب کے خلاف نفرتیں بوتے ہیں، وہ رہزن ہیں، وہ چور ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک لٹیرا، یہ سب ہیں ایک سے بڑھ کے ایک لٹیرے ہیں۔ یہ نفرت و محبتوں کو لوٹ کر نفرتیں بھر دیتے ہیں۔ ان کے تعلق سے کہے کہ وہ مذہب کے بڑے لوگ جو نفرتیں بوتے ہیں، نفرتوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ لٹیرے ہیں۔ زہر داروں کی سنگت میں کوئی نہیں ہے سنگی تیرا، یہ جو زہر دار ہے دیکھنے میں اچھے ہیں، جن کی صحبت میں تو رہتا ہے، جن کی سنگت میں رہتا ہے، جن کی دوستی میں رہتا ہے، یہ زہر دار لوگوں کا کوئی دوست نہیں، کوئی نہیں ہے سنگی تیرا۔ ہاں، زبان سے تو اچھے بولتے ہیں، ظاہرداری میں تو اچھے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، نفرتیں ایسی بھر گئی۔ کوئی نہیں ہے سنگی تیرا، من ہے تیرا امید بسا لے اپنے، تیرا کوئی سنگی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اس لیے اپنے من میں محبت بسا لے۔ تیسرے بند کے اندر اپنے حفیظ جالندھری بڑی عجیب چیز سناتے ہیں، کلچر کو بیان کرتے ہیں، کلچر کو بیان کرتے ہیں، کرشن بھگوان کو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، بھارت ماتا ہے دکھیاری، دکھیارے ہیں سب نر ناری، تو ہی اٹھا لے سندر مرلی، تو ہی بن جا شام مراری، تو جاگے تو دنیا جاگے، جاگ اٹھیں سب پریم پجاری، جاگ اٹھیں سب پریم پجاری، گائیں تیرے گیت بسا لے اپنے من میں۔ اس بند کے اندر شاعر جو ہے محبت کا درس دیتے ہوئے آگے کہہ رہا ہے کہ بھارت ماتا ہے دکھیاری، کیونکہ ماں جو ہے اپنے سارے بچوں سے محبت کرتی ہے، اچھے سے بھی، برے سے بھی، کمزور سے بھی، ضعیف سے بھی، معذور سے بھی، صحت مند سے بھی، سب سے محبت کرتی ہے۔ اور بھارت ماتا کے جو بچے ہیں ہر قسم کے ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہ اس لیے سب دکھیاری ہے بھارت ماتا، دکھیارے ہیں سب نر ناری، اس لیے کہ سب مرد اور عورتیں ہیں جو ہے یہ سب دکھیارے ہیں، افسوس میں ہیں، غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ ایسے وقت میں تو ہی اٹھا لے سندر مرلی، تو ہی بن جا شام مراری، ایسے وقت میں کہہ رہا ہے شاعر تو اب سندر مرلی اٹھا لے، یعنی وہ گیت جس سے گائی جاتی ہے مرلی، وہ جو سارنگی جس سے بچایا جاتا ہے، اب تو اٹھا لے، تو ہی بن جا شام مراری، تو ہی بن جا کرشن بھگوان کی طرح شام مراری۔ ہر ایک سے کرائے بھارت واسیوں میں سے ایک بھی اڑ جائے اور اٹھ کر محبت کے گیت گانے لگ جائے تو اس سے کیا ہوگا، تو جاگے تو دنیا جاگے، اگر تو اکیلا جاگے، اکیلا تو اگر محبت کا درس دینا شروع کر دے تو جاگ اٹھیں سب پریم پجاری، کتنے لوگ ہیں جو محبت کی پوجا کرنے والے ہیں، محبت کو چاہنے والے ہیں، نفرتوں سے وہ بیزار ہیں، ایسے سارے لوگ جاگ اٹھیں گے سب پریم پجاری، گائیں تیرے گیت بسا لے، اور جب تو گائے تو تیرے گیت ہر ایک کی زبان پر آئیں گے، اور ہر آدمی تیرے گیت کو گاتا رہے گا۔ اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، نفرت ایک آزار ہے پیارے، دکھ کا دارو پیار ہے پیارے، آجا اصلی روپ میں آجا، تو ہی پریم اوتار ہے پیارے، یہ ہارا تو سب کچھ ہارا، من کے ہارے ہار ہے پیارے، من کے ہارے ہار ہے پیارے، من کے جیتے جیت بسا لے اپنے من میں۔ اس آخری بند کے اندر شاعر جو ہے نفرتوں کے خلاف میں آواز دے رہا ہے کہ اس کا نفرتوں کو ختم کرو، نفرت ایک آزار ہے پیارے، نفرت ایک بیماری ہے،
اور یہ ایسی بیماری ہے، ایک دوسرے سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ یہ نفرت ایک آزار ہے پیارے، ایک بیماری ہے پیارے، دکھ کا دارو پیار ہے پیارے، اور غم کا جو دارو ہے، دوا جو ہے، مرہم جو ہے، وہ پیار ہے۔ اور جس کے اوپر بھی مرہم لگتا ہے وہ نفرت سے ختم کر دیتے ہیں۔ آجا اصلی روپ میں آجا، انسان جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے، محبتوں کا درس دیتا ہے۔ انسان ہے تو اصلی روپ میں آجا، جانور نہیں ہے۔ جانوروں میں بھی خاص بات یہ ہے کہ شیر شیر کو نہیں مارتا، ہاتھی ہاتھی کو نہیں مارتا، ریچھ بھالو بھالو کو نہیں مارتا، لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ انسان کو مار دیتا ہے۔ ہاں، آجا اصلی روپ میں آجا، تو ہی پریم اوتار ہے پیارے، تو ہی محبت کی ایک اوتار ہے، تو ہی ایک محبت کا ایک مجسم ہے، تو اپنے روپ میں آجا۔ یہ ہارا تو سب کچھ ہارا، من کے ہارے ہار ہے پیارے۔ اگر تو اس بات میں ہار گیا تو سب کچھ ہار گیا۔ من کے ہارے ہار ہے پیارے، دل سے ہار جانا ہی اصل ہار ہے۔ اس لیے من کے جیتے جیت بسا لے، من کو جیتے من کو جیتے جیت بسا لے، جب تک تو زندہ ہے، جب تک زندہ ہے زندگی میں اس کے اندر یہ بسا لے، مرنے کے بعد کیا محبت ہے بساؤ، جیتے جیت بسا لے اپنے من میں۔ یہ تھے حفیظ جالندھری، جو اپنی نظم میں بہترین انداز سے اپنی گیت کو پیش کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانکاری حاصل کریں گے۔ تھوڑا سا حفیظ جالندھری کے بارے میں کہ حفیظ جالندھری 1900 میں پیدا ہوئے، 1982 میں انتقال ہوا، اردو کے مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مثنوی شاہ نامہ اسلام کے ذریعے شہرت پائی، جو 4 جلدوں پر ہے، بڑی تقریر ہے۔ حفیظ جالندھری نے غزلیں بھی کہی اور نظمیں بھی۔ ان کی نظموں میں ترنم پایا جاتا ہے، یعنی ان کی نظمیں ہیں، غنائیت سے بھرپور ہے، ترنم ہے، اس کو گیت میں گایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے گیت بھی لکھے، ان کی گیت میں روانی اور ترنم پایا جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملا، شہسوار کربلا اور پریت کا گیت حفیظ کی مشہور گیت ہیں۔ نظم پریت کی گیت کا خلاصہ اس طرح ہے۔ حفیظ جالندھری نے پریت کے گیت میں ہندوستان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ محبت کے نغمے اسی وقت گائے جاتے ہیں جب لوگوں میں نفرت نہ ہو۔ ہندوستان میں کئی مذاہب، کئی زبانیں بولنے والے اور کئی تہذیبوں کے لوگ مل کر رہتے آئے ہیں۔ آزادی کے بعد یہاں نفرت کی ہوا پھیلائی گئی۔ ایسے موقع پر شاعروں نے قومی یکجہتی کو پروان چڑھانے کے لیے گیت لکھے۔ پریت کا گیت بھی ایسی ہی ایک، یعنی آزادی، جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کہیں ترقی نہ کر جائیں، ان کے پاس، اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، ان کے پاس وسائل ریسورسز زیادہ ہیں، اب یہ ترقی کر کر ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے ان کو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا چاہیے۔ لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ان کا ذہن ترقی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ یہ آپس میں ہی پریشان رہیں گے۔ گیت کے دوسرے بند میں حفیظ کہتے ہیں کہ جب دلوں میں محبت آتی ہے تو حسد اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ دلوں میں حسد اور جلن لانے سے زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جو لوگ قوم کی رہنمائی کے منصب پر فائز تھے وہی چور اور لٹیرے ہو گئے۔ شیخ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے اور برہمن ہندوؤں کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی 2 آنکھیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن آپسی دشمنی سے ہندوستان کی خوبصورتی متاثر ہو گئی۔ دنیا والے دکھاوے کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ضرورت پڑنے پر کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے برے وقت میں شاعر انسانوں کو محبت کا سبق پڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت کا جذبہ اتحاد پیدا کرے گا، جس سے زندگی میں چین و سکون آئے گا۔ حفیظ جالندھری گیت کے تیسرے بند میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مرد عورت سب دکھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے اور زندگی میں خوشی لانے کے لیے ہندوستان والوں کو بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے شاعر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا، لوگوں میں محبت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دلوں میں محبت کا جذبہ پروان چڑھانے کے لیے، جس سے ہمارے دکھ درد دور ہوں گے۔ حفیظ آگے کہتے ہیں کہ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو نفرت سے دوری پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں نفرت کو بھلا کر محبت کو عام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم محبت کو عام کرنے والے کے طور پر مشہور ہیں۔ اگر انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی شکست ہے۔ اس لیے شاعر ہمیں اپنے دلوں سے نفرت کو نکالنے اور اس کی جگہ محبت کو پروان چڑھانے کا مشورہ دیتا ہے۔
عید کے آخری بند میں حفیظ زور دے کر کہتے ہیں، محبت اور بھائی چارے سے رہنا ہماری پرانی رسم ہے، ہم جان دے کر بھی محبت کو قربان ہونے نہ دیں۔ جو لوگ محبت سے رہتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اس کامیابی کو سنبھال کر رکھنا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ محبت سے رہنے والوں کو نظر لگاتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت کا بیج بو کر آپس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں اپنی آپسی محبت مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے دلوں میں محبت کے جذبے کو مضبوط قائم رکھنا ہوگا۔ پھر جالندھری بڑے دکھ بھرے انداز میں کہتے ہیں کہ نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہماری ایک پرانی روایت ہے، پرانی ریتی ہے کہ ہم یہاں مل جل کر آئے ہیں، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں تقریب میں محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ بستی کے اندر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سارے گاؤں کے لوگ اس شادی میں ایسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جیسے کہ ان کی گھر کی شادی ہے۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہندو لڑکی ہے کہ مسلمان لڑکی ہے، بلکہ اپنے گاؤں کی لڑکی ہے، اور اس شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ یہ یہاں کی رسم ہے، اور اسی طریقے سے کسی مسلمان گھر میں شادی ہوتی ہے تو پورے لوگ اسی طریقے سے محنت کرتے ہیں جیسے کہ ان کی گھر کی اپنے گاؤں کی بچی ہے، اس لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اب اس زمانے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ چیزیں کہ لوگوں کے اندر محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے ان محبتوں کو پھر سے لانا ہے اور اپنے دلوں میں محبت کے جذبات کو مضبوط قائم رکھنا ہے۔ مرکزی خیال حفیظ جالندھری اپنی نظم پریت کا گیت میں ہندوستانیوں سے خطاب کرتے ہیں کہ دلوں میں محبت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ گیت ایسے وقت لکھا گیا جبکہ آزادی اور تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کچھ فرقہ پرستوں نے نفرت پیدا کر کے آپس میں دراڑ اور پھوٹ ڈالی تھی۔ قومی یکجہتی کو پروان چڑھانے میں شاعر کا یہ گیت اہم رول ادا کرتا ہے۔ جب کبھی ہندوستان میں قومی یکجہتی خطرے میں پڑی، اس وقت اس طرح کے گیت لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبے کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ حفیظ جالندھری کی نظم تھی، بڑی زبردست پریت کا گیت۔ یہ امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنل ایگزام میں آپ کو 20 نمبر ہے، جس میں سے 5 نمبر ملٹیپل چوائس، 5 نمبر فل اپ دا بلینکس، 5 نمبر میچ دا فالوئنگس اور 5 نمبر کا اسائنمنٹ۔ اس کے اندر جو انٹرنل ایگزامس ہے، اس میں کیسے سوال آ سکتے ہیں کہ حفیظ جالندھری کب اور کہاں پیدا ہوئے، حفیظ جالندھری کے شعری مجموعوں کے نام اور ان کے نظموں کے مجموعوں کے نام، شاہنامہ اسلام کے بارے میں۔ اس طریقے سے ان کی پڑھائی ابتدائی زمانے کی بالکل کم عمر، تعلیم بھی زیادہ حاصل نہیں کی، جو بھی پڑھے وہ اپنے طور سے بعد میں بڑے ہونے کے بعد انہوں نے اپنے طور سے سیکھا ہے اور پڑھا ہے، اور جالندھر کی سرزمین سے یہ اٹھے ہیں اور انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی اور گیت لکھے، غزل لکھے، بڑے ان کی نظموں میں بڑی روانی ہے، اس طریقے سے کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ اور دوسرا جو 5 نمبر کے اسائنمنٹ ہے، اس میں بھی اس کا مرکزی خیال پوچھا جا سکتا ہے، اور ایکسٹرنل جو امتحان ہے، سیمسٹر ایگزام ہے، سیمسٹر ایگزام میں جو سوال آ سکتا ہے ایک 15 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں ایسا سوال آ سکتا ہے کہ حفیظ جالندھری کا تعارف کراتے ہوئے ان کی نظم پریت کا گیت کا خلاصہ لکھیے، اس طریقے سے سوال آ سکتا ہے۔ یا پھر گیت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے پریت کا گیت کا خلاصہ۔ 5 نمبر کے سوال میں پریت کا گیت کا مرکزی خیال لکھیے، یا پریت کے گیت کا تلخیص لکھیے، یا حفیظ جالندھری کا تعارف کروائیے، یا گیت کسے کہتے ہیں۔ اس طریقے سے سوالات آ سکتے ہیں، کہیں سے بھی سوال آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار رہنا ہے، بس کافی ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔